بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک مسلمان کو ذریعہ بنا کر کے ہی دوسرا کوئی تمہارے گھر پر حملہ کرے گا۔ آج کی حالات پر میں جو بات کر رہا ہوں سنو میرے عزیزوں، بہت سارے مسلمان اپنا فیوچر آج بنا نہیں پا رہے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کس کے ساتھ جانا ہے اور کس کا ساتھ دینا ہے۔ حالات ایسے ہیں کہ کسی اور مسلمان کو گرانے کے لیے ایک مسلمان کسی کافر و مشرک کی مدد پر بھی راضی ہو جاتا ہے۔ یہی میں بتا رہا ہوں کہ کبھی تمہیں کوئی قوم مغلوب نہیں کر سکتی جب تک کہ تمہارے اندر کے غدار تمہیں مغلوب نہ کریں۔ جب تک ہمارے درمیان موجود جماعت کے منافقین ہمارے خلاف نہ کھڑے ہوں تب تک کوئی قوم ہمیں ڈائریکٹ نہیں گرا سکتی۔ ابھی 1 مہینے پہلے کی بات میں بتاؤں، اور سینئر آفیسر نے مجھ سے کہا کہ مولانا آپ ڈرتے کیوں ہیں؟ آپ کی قوم کو کوئی بھی ہرا نہیں سکتا، یہ ہم جانتے ہیں۔ یہ میں سنتا تھا پہلے، لیکن ڈائریکٹ سنا، آپ کی قوم کو کوئی کچھ نہیں کر سکتا، آپ کی قوم ہی آپ کی قوم کو برباد کرتی ہے، باقی کوئی نہیں کر سکتا۔ آج بھی دوسروں کو اس بات کا یقین ہے کہ ہمیں کوئی بھی غلبہ حاصل کر کے گرا نہیں پاتا جب تک کہ ہمارا اندر کا منافق اس کا ساتھ نہیں دیتا۔ یہ غداروں کی جماعت، یہ منافقین کی جماعت، میں جانتا ہوں سیفی صاحب یہاں موجود ہیں، میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اس وقت کیا ہوتی ہوگی۔ یہ اسٹیج پہ موجود سارے علماء، ہماری برادری، علماء برادری، ہم گرفتار ہو کر کے 200 لوگوں ہیں، پہرے داری میں کوئی کسر نہیں چھوڑی جا رہی ہے، کوئی کسر نہیں چھوڑی جا رہی ہے۔ سارے ارد گرد ہمارے اطراف کرسیاں لگا کر بیٹھے اور سوالات پہ سوالات، سوالات پہ سوالات۔ اور اس وقت انویسٹیگیشن کرنے والوں کو کچھ لوگوں کے میسیجز آتے ہیں اور کہتے ہیں یہ مولانا سے یہ بھی پوچھو، یہ بھی پوچھو۔ کلپیں ہماری کاٹ کاٹ کر کے بھیجی جا رہی ہیں تقریروں کی کہ انہوں نے یہاں پر یہ کہا، انہوں نے یہاں پر یہ کہا۔ وہ بیچارے سوالات کرنے والے وہ کہتے ہم کو تو آپ کے بارے میں معلوم نہیں تھا، یہ اتنی ساری چیزیں آ رہی، میں نے پوچھا نہیں کون ہے، لیکن سامنے والے نے بتایا کہ فلاں پیر صاحب ہیں، فلاں مولانا صاحب۔ میں جانتا ہوں میرے عزیزوں، میں نے اسے قبل بڑے جذبات میں کہا تھا، وہ بھی جانتے ہوں گے جنہوں نے یہ سب کام کیے ہیں ہمارے دل پر کیا گزر رہی تھی اس وقت۔ ہم نے سب اللہ اس کے رسول کھڑے ہوتے دیکھا جائے گا۔ تم نے کسی ایک عالم کو صرف اور صرف ناموس رسالت کی بنیاد پر سزا کو طویل کرنے کے لیے، ساتھ دینے کے لیے جاسوسیوں کا ماحول بنایا تھا۔ قیامت تو ہونی ہے، موت تو آنی ہے، قبر میں بھی جانا ہے۔ یہ مت سمجھ لینا کہ سب کچھ یہاں پر ہے۔ چند پیسوں کے لیے جو لوگ اپنا دین بیچتے تھے، قرآن نے ان کی وعید میں کیا کیا بیان فرمایا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو یہودی علماء تھے، یہی تو کیا کرتے تھے، مالداروں کو خوش رکھنے کے لیے وہ دین کا نظام بدل دیا کرتے تھے۔ اب دیکھنا جیسے جیسے یہ سختہ پاور میں آج لوگ ہیں، حکومت میں جو لوگ ہیں، مضبوط سے مضبوط طوفان آئے گا بہت ساروں کے اندر، کتنے تو ادھر سے ادھر نکلنے لگ جائیں گے کہ بھائی جس کی لاٹھی اس کی بھینس، ہمیں بھی ان کی بولی بولنی پڑے گی، ہم بھی ان کے شانہ بشانہ رہیں گے تو کچھ ہمارے بھی کام ہو جائیں گے۔ دیکھنا اور چند دنوں کے بعد وہ چاہے علماء دکھنے والی جماعت میں سے لوگ ہوں یا نیتا بننے والے لوگ ہوں، کرنے والے لوگ ان طوفانوں میں اب کس کے ساتھ جانے لگیں گے اور قوم کی دلال کرنے لگیں گے۔ دیکھنا آپ چند دنوں کے بعد۔ اور اے قوم کے غیور نوجوانوں، محبت مصطفیٰ پر اور ناموس مصطفیٰ پر تم نے جذبات میں آ کر کے جو نعرے لگائے، ان کا پاس و لحاظ رکھنا۔ چاہے پوری جماعت کے بڑے بڑے لوگ کسی ایسی جماعت کے ساتھ چلے جائیں جو میرے مصطفیٰ کے دشمن ہیں،
انہیں مت دیکھو، ان کی دولت نہ دیکھو، ان کی سیاست نہ دیکھو، ان کے اونچے مرتبے نہ دیکھو، میں غریب ہی صحیح، میرے دامن میں میرے مصطفیٰ کی محبت کافی ہے، اس پر قائم رہنا۔ تمہارے گھر چھپر کے ہیں، تمہارے علاقے باڑ سے ڈوب جاتے ہیں، بہت سارے معاملات ہیں، اس پر راضی رہنا، لیکن ایمان کا سودا کبھی نہ کرنا، ناموس مصطفیٰ کا سودا کبھی ہونے نہیں دینا۔ ایسوں کی جماعت سے اپنے آپ کو بچائے رکھو جو دین کا سودا کرتے ہیں۔ میرے عزیزوں، ایک بات میں کہہ رہا تھا، مولانا ابھی جو چندہ کر رہے تھے ایک مسجد ہی کے لیے، لوگ مذاق اڑاتے ہیں ہمارا، سنیوں کے دل سے دیکھو چندے کر رہے ہوتے ہیں، ہر بھائی کریں گے ہی نا، ہمارے پاس سعودی ریال تھوڑی نا آتے، ہم تو غریبوں سے ہی بنا رہے ہیں جو کچھ بھی بنا رہے ہیں۔ ہمارے پاس کون سی حکومت ہے؟ نہ سعودی ہے، نہ قطر ہے، نہ کویت ہے، کچھ نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے تمہارے پاس ڈالر بھی آتے ہوں، ریال بھی آتے ہوں، پاؤنڈ بھی آتے ہوں، تمہارے آقاؤں سے سب آتا ہوگا، یہ غریبوں کی بستی میں جو آتا ہے ان کی محنت مزدوری کی کمائی سے ہی آتا ہے، اور اسی لیے ریالوں پر پلنے والوں سے ڈر قوم کو، دنیا کو نہیں ہے، ان غریبوں کی بستیوں سے لوگوں کو ڈر ہے کہ انقلاب پیسے کے لالچیوں سے نہیں آتا، یہ ایمان پر زندہ رہنے والی غریب قوم سے انقلاب آتا ہے۔ غربا سے دنیا ڈرتی ہے۔ آپ کو پتا ہے قیصر اور کسریٰ کی طاقت کا اندازہ لگا سکتے ہو؟ قیصر کہتے تھے روم کے بادشاہ کو، کسریٰ کہتے تھے ایران کے بادشاہ کو۔ یہ اس زمانے کی بات کر رہا ہوں جب تقریباً پوری دنیا میں دو بڑے سپر پاور حکومتیں تھیں، سپر پاور، پرشین ایمپائر، رومن ایمپائر، رومن ایمپائر قیصر، پرشین ایمپائر کسریٰ۔ یہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے کی بات کر رہا ہوں، اور جب حضور پاک کے زمانے سے تھوڑا سا زمانہ آ گیا صدیق اکبر کا، فاروق اعظم کا، مدینے سے یہ صحابہ کی جماعتیں نکلی تھیں اور یہ بات کر رہے تھے قیصر اور کسریٰ سے مقابلے کی۔ سوچو سیمانچل کے غریب لوگ، بستیوں میں رہنے والے جن کے ہاں پکی سڑک بھی نہ ہو، اور وہ گاؤں کے رہنے والے اگر یہ کہیں ہم امریکہ سے لڑنے والے ہیں، رشیا سے لڑنے والے ہیں، تو دنیا مذاق ہی تو کرے گی۔ دنیا کیا کہے گی؟ ارے تمہارے چھپر کے گھر ہیں اور تم بات کر رہے ہو سپر پاور سے لڑنے کی۔ بلا تشبیہ بلا تمثیل صحابہ کرام جس وقت یہ بات کر رہے تھے کہ قیصر اور کسریٰ کو بھی ہم فتح کر لیں گے، روم اور ایران کو بھی فتح کر لیں گے، مکہ والے ٹھٹا مار کر کے ہنستے تھے، جن کے پاؤں میں چپل نہیں، جن کے کپڑوں پہ پیوند لگے رہتے ہیں، جو 10 لوگ ایک کھجور پر پورا دن گزارتے ہیں، یہ وہ محمد عربی کے غلام ہیں، روم اور ایران فتح کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ مذاق اڑایا جاتا تھا، لیکن تاریخ کی سچائیاں بتاتی ہیں وہ مذاق کرنے والے دیکھتے رہ گئے، دیکھتے رہ گئے۔ صحابہ کی جماعت، وہ فاقہ کشی پر رہنے والے، ایک پیوند لگا جبہ پہننے والے، بغیر چپل کے کئی لمبے میل تک سفر کرنے والے صحابہ جب نکلے تھے تو قیصر و کسریٰ کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں وہ وقت آیا تھا کہ جب کسریٰ کی حکومت بھی تہ و بالا ہو گئی، قیصر کی تمام سلطنت کی رعنائیاں ختم ہو گئی، اور پھر پرچم اسلام لہرایا تھا، تو آج تک ایران پر جو اسلامی حکومت کا غلغلہ ہے آج تک موجود ہے۔ میں آپ سے کہتا ہوں کہ دنیا نے ہمیشہ یہ دیکھا ہے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں میں ان کو کمزور دیکھا گیا ہے، ان کو غریب دیکھا گیا ہے، پھٹے پرانے کپڑوں میں دیکھا گیا ہے، الجھے بالوں میں دیکھا گیا ہے، لیکن جب اس قوم کو جلال آتا ہے تو بڑی بڑی حکومتوں کے تختے پلٹ جاتے ہیں۔ اسی کو اقبال نے کہا تھا، اسی کو اقبال نے کہا تھا، نکل کر کے صحرا سے جس نے الٹ دیا تھا تخت روما کو، سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا۔ سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا۔ اے سنیوں گھبرانے کی ضرورت نہیں، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، اپنے اعمال بدلنے کی ضرورت ہے، اپنے اخلاق بدلنے کی ضرورت ہے، ایمان کی مضبوطی لانے کی ضرورت ہے۔ ہمارے پاس بچا کیا ہے ابھی؟
जो चीज बची है वो